بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ بابل کی سرزمین پر ایک نہایت طاقتور مگر حد سے زیادہ مغرور بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام نمرود تھا۔ اس کے پاس بے پناہ دولت، مضبوط فوج اور وسیع اختیار تھا۔ اپنی طاقت کے نشے میں نمرود اتنا اندھا ہو گیا کہ اس نے ایک ناقابل تصور دعویٰ کر دیا۔ اس نے خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ اس کی عبادت کریں، اور جو انکار کرتا اسے سخت سزا دی جاتی۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا۔ بچپن ہی سے حضرت ابراہیم بت پرستی سے نفرت کرتے تھے اور اللہ کی وحدانیت پر کامل یقین رکھتے تھے۔ وہ کھلے عام اعلان کرتے تھے کہ زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ ہے، اور کوئی انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو خدا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن حضرت ابراہیم کو نمرود کے شاہی دربار میں پیش کیا گیا۔ نمرود نے تکبر سے کہا، میں زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے بڑے سکون سے جواب دیا، زندگی دینے والا اور موت دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ اپنے جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے نمرود نے دو قیدیوں کو بلایا۔ ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قتل کروا دیا، پھر فخر سے بولا، دیکھو میں نے زندگی بھی دی اور موت بھی۔ حضرت ابراہیم نے دانائی سے جواب دیا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم واقعی خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا مگر غرور نے اسے حق قبول کرنے سے روک دیا۔ اس ذلت پر نمرود سخت غضبناک ہو گیا اور حضرت ابراہیم کو سزا دینے کا حکم دیا۔ ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اتنی شدید کہ کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم کو باندھ کر اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ اب ان کا پیغام ختم ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کے حکم سے آگ بے ضرر ہو گئی۔ حضرت ابراہیم صحیح سلامت آگ سے باہر نکل آئے، ان کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ عظیم معجزہ بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر نمرود پھر بھی ایمان نہ لایا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے نمرود کو اس کی اصل حقیقت دکھانے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ نے مچھروں کا ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا۔ ان میں سے ایک معمولی سا مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ طاقتور بادشاہ ناقابل برداشت درد میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اپنے خادموں کو حکم دیتا کہ اس کے سر پر ماری تاکہ درد کم ہو، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کئی دنوں کی ذلت اور تکلیف کے بعد نمرود عبرتناک انجام کو پہنچا، اللہ کی سب سے چھوٹی مخلوق کے ہاتھوں شکست کھا کر۔